آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب کے ہدیے جات ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے ہدیے جات کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے چرچ کی جگہ لی ہوئی ہے، اور وہ 10 لاکھ ہم نے ان کو پے کرنی ہے، اور 22 لاکھ ہم نے ان کو پے کرنے ہیں۔ تو ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایمان پر ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو دیکھیں ایمان ہی سے دیکھیں پہاڑ ہٹائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بے شک یہ بہت بڑا پہاڑ ہمارے سامنے 22 لاکھ کی رقم ہے، لیکن ہم سب کی دعاؤں سے اور ہمارے ایمان کی سبب سے یہ پہاڑ جو ہے وہ میدان ہوگا، آمین، ان کی ماں کے اندر۔ تو آپ سب سے درخواست کی جاتی ہے کہ یوٹیوب پر ہمارے 2 چینل AG TV اور BW TV، یونیورسل گاڈ TV اور ڈیوائن ورلڈ TV کی اسکرین پر ہمارے واٹس ایپ نمبر بھی ہے، وہاں پر ہم دعائیں درخواست دے سکتے ہیں جو ہمیں ان چینل کے اوپر یونیورسل گاڈ TV اور ڈیوائن ورلڈ TV کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ تو ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کے نیچے جو اسکرین پر ہمارے نمبر چل رہے ہیں، واٹس ایپ کا نمبر ہے، اس پر آپ دعائیں درخواست بھیج سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارا جو ہے نمبر چل رہا ہے ایزی جیز کیش اور ایزی پیسہ، وہ بھی نمبر دیا گیا ہے، اور پھر ہمارے جو اکاؤنٹ کا نمبر ہے وہ بھی چل رہا ہے اسکرین کے نیچے۔ تو مہربانی سے جو اپنے ہدیے اور چندے اور ٹائز 10% دینا چاہتے ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ ان نمبروں پر وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں، تاکہ جو چرچ کی رقم ہم نے ادا کرنی ہے ہم ادا کر کے وہاں جا کر خداوند کی بات کر سکیں۔ یہ آپ کے تعاون سے ہی 10 لاکھ ہم نے پے کیے اور 22 لاکھ بھی ہو جائے۔ آئیے خدا کے جلال کے لیے روح القدس کے لیے دعا کریں۔ ہاللویا 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 کم آواز ہے، ہاللویا۔ آئیے روح القدس کے لیے زوردار تالیاں۔ میرا جو آج کا سبجیکٹ ہوگا، آج کا سرمن، یہ اسپرچل وارفیئر کی طرف سے روحانی جنگ جو ہماری سیریل چل رہی تھی، اس کا سرمن ہوگا جنگ کا وقت۔ تو یہ نئے سال کے موقع پر ہم اس تعلیم کو حاصل کریں گے۔ تو آئیے میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے حوالہ نکالیے۔ خداوند کے کلام میں سے پہلی تواریخ 20واں باب، اس کی پہلی آیت خداوند کے کلام میں سے۔ پھر نئے سال کے شروع میں جب بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، جو آپ نے زبردست لشکر لے جا کر بنی امون کے ملک کو جا ڈالا اور آ کر رابا کو گھیر لیا، لیکن داؤد یروشلم میں رہ گیا تھا، اور جواب نے رابا کو سر کر کے اسے ڈھا دیا۔ اور ایک ریفرنس میرے ساتھ نکالیے، دوسرا سیموئیل 11واں باب خداوند کے کلام میں سے، اس کی پہلی آیت۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور ایسا ہوا کہ دوسرے سال جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، داؤد نے یوآب اور اس کے ساتھ اپنے خادموں اور سب اسرائیلیوں کو بھیجا، اور انہوں نے بنی امون کو قتل کیا اور رابا کو جا کر گھیرا، پر داؤد یروشلم ہی میں رہ گیا۔ اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ شکر سے بیٹھ جائیے۔ آئیے ہم پاک روح کے لیے زوردار تالیاں بجا کر روح القدس کو بہتر کریں گے، اور اس سال میں 2023 کا جو سال خدا نے مجھے اور آپ کو دے دیا ہے، اس کی شکر جاری کریں۔ ہاللویا۔ میں چاہوں گا اس سال کے لیے جو خدا نے ہمیں زندگی کا سال دیا ہے، آپ نے جو تعلیم لی ہے بہت ہی کم شکر جاری کے طور پر خدا کی شکر جاری کیجیے۔ کتنی شاندار بات ہے، کچھ بات ہے کہ 2022 کے اندر اس کا آخری جو دن تھا، اس رات کو ہم نے یہاں پر عبادت کی، اور آج اس کا پہلا دن ہے، اور آج بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کی حضوری میں اس کی ورشپ کر رہے ہیں، شکر گزاری کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ لہٰذا خدا کے کلام کے اندر جو ہے، یہ دنیا کے اندر میری اور آپ کی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ یہ جنگ بھائیوں آسمانوں سے چھڑی ہوئی ہے۔ میں نے بتایا پر پورا سال جو ہے، یہ 6 ماہ جو ہے ہم نے جنگ کے طرف سے، روحانی جنگ کے طرف سے تعلیم حاصل کی۔ تو یہ جنگ آسمانوں سے چھڑی، یعنی ابلیس کے ساتھ یہ جنگ ہے۔ لہذا ابلیس کیونکہ خدا کی مخالفت کرتا ہے، خدا کے لوگوں کو بگاڑنا چاہتا ہے،
वो जस्ट पूरी दुनिया उसके कब्जा में, बाइबल में लिखा है कि पूरी दुनिया इब्लीस के कब्जा के अंदर है। जस्ट थोड़े से लोग, मुट्ठी भर लोग ही जो यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, वो लोग जो है वो खुदा के लोग, उनके पीछे ही वो पड़ता है और उनको ही गुमराह करना चाहता है, उनको टारगेट में लेता है और उनको क्या करता है, गिरा देना चाहता है, उनको खुदा की हजूरी से हटा देना चाहता है। तो मुझे और आपको खुदा की वर्शिप करनी है। और ये मेरा जो खुदा ने मुझे और आपको जिंदगी का साल 2023 दे दिया है, इसके अंदर मैंने और आपने क्या करनी है, जंग लड़नी है। मैंने और आपने क्या करनी है, जंग के अंदर है। हम हालाते जंग के अंदर हैं, हालते जंग के अंदर हैं। ये जंग इब्लीस के साथ है, मैंने बताया, और ये जंग इब्लीस की फोर्सेस के साथ है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, ये जंग इब्लीस के मोकलों के साथ। और दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इब्लीस के मोकल हैं, उसके चीफ रूलर हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को क्या किया, अपने कंट्रोल में कर रखा है, और वो नशों के अंदर लोगों को डाल रहे हैं, बदकारी के अंदर, गुनाह के अंदर डाल रहे हैं। और एक ईमानदार बिलीवर भाइयों जंग के अंदर है, हालते जंग के अंदर, और हमेशा जंग के लिए तैयार रहे। आमीन। तो आज इस जंग के ताल्लुक से सीखेंगे कि इस साल के मौका पर खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब बनी इसराइल के साल जब स्टार्ट होते थे, साल का आगाज होता, पहला दिन ही होता, तो बनी इसराइल के बादशाह, यहूदा के बादशाह और गैर कौमों के बादशाह जंग के लिए निकलते, दुश्मन के साथ जंग लड़ने के लिए। ये उनके अंदर, उनका जो साल स्टार्ट होता था वो नॉर्मल मौसम के अंदर होता था, ना सर्दी ज्यादा होती थी ना गर्मी होती थी, यानी नॉर्मल मौसम। और फिर बादशाह जो थे वो दुश्मन के साथ जंग लड़ने के लिए निकलते थे। जो दुश्मन, जो बादशाह जो होते थे, वो लोगों को सिखाते थे, जिन हुकूमतों को, वो क्या करते थे, फिर आकर उनको क्या करते थे, उनके साथ वार करते, जंग लड़ते। और जो भी जंग लड़ी जाती, वो जो जंग साल का आगाज ही होता, तो फिर जंग करने के लिए बादशाह अपने घरों से निकलते, अपनी हुकूमतों से निकलते, ताकि दुश्मन के साथ जंग लड़ सके। तो भाइयों जंग का वक्त होता था, नए साल का मौका जो होता था, पहला दिन ही वो जंग के लिए मूव करते, ताकि दुश्मन को क्या करें, मात दें, दुश्मन को भगाएं अपने मुल्क से, दुश्मन को हराएं, ताकि दुश्मन उनकी जिंदगियों से भागे, उनके घरानों को, उनके दुश्मन, उनके इलाकों से भागे। तो लिहाजा ये जंग का वक्त होता था, नया साल स्टार्ट होते ही। तो खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, जब जंग का वक्त था, साल स्टार्ट हुआ, तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि दाऊद जो था, उसने सबसे पहले ये काम किया कि उसका एक दोस्त था, गैर कौम का बादशाह था, और उसका बेटा जो था, अमून था उसका नाम, तो उसका बाप मर गया, अमून का, बनी अमून का। तो उसने क्या किया, दाऊद ने अपने लोगों को, चंद लोगों को भेजा, ताकि अफसोस के लिए उस मुल्क के अंदर जाए। तो जब उस मुल्क के अंदर गए वो, तो वहां पर लिखा है कि उस अमून जो बादशाह था, उसने समझा कि ये जो दाऊद के लोग आए हैं, ये मेरे शायद ये जासूस हैं, मेरे मुल्क का जायजा लेने के लिए आए हैं। तो वो कहने लगे, हम तो तसल्ली के लिए दाऊद ने हमें भेजा है, तेरा बाप मर गया था, उस दाऊद का दोस्त था। तो उसने क्या किया, उसने उनको पकड़कर उनकी आधी आधी मूछें, जो आधी दाढ़ी मुंडवा दी। और लिखा है कि जब वो वापस आ रहे थे, दाऊद को खबर मिली कि मेरे जो सिपाहियों का, मेरे लोगों का उन्होंने ये हाल किया है। तो फिर खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि दाऊद को गुस्सा आया, और फिर दाऊद लिखा नए साल के आगाज के ऊपर जब स्टार्ट ही हुआ है, तो उसने क्या किया, वहां पर लिखा है कि अपनी जंग, अपनी फौज को रेडी किया, और जंग के लिए बनी उमूर के साथ लड़ना था। ये जंग, लड़ाई ये थी कि उनको वो क्या करना था, उन्होंने उनको बदनाम किया, उनको रुसवा किया। और खुदावंद के कलाम में लिखा, दाऊद ने उन लोगों को दरमियान ही के इलाका के अंदर ठहरने को कहा, अपने लोगों को कि उधर ही ठहरो, जब तुम्हारी दाढ़ी और ये मूछ बढ़ जाए, तब यहाँ पर क्या करना, आना। उधर आप ऐसे कोई जा सकते हैं प्लीज, तुसी चले जाओ, 2 मिनट चला, ज्यादा नहीं बातें, टाइम बड़ा हो गया, मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट ही बातें करूं और काम की बातें करूं। तो खुदावंद के कलाम लिखा है, जंग का वक्त था, और खुदावंद के कलाम में लिखा, योआब जो उसका कमांडर था दाऊद का, वो जंग के लिए रवाना हुआ, उसकी फौजें दाऊद की रवाना हुई, मगर दाऊद जो था वो लिखा है घर में रह गया। जंग के वक्त, जब जंग का वक्त होता था, जंग करने के लिए बादशाह भी जंग में जाते थे, मगर बाइबल में लिखा है दाऊद जो था, वो लिखा है कि वो क्या हुआ, वो जंग पे नहीं गया, और बल्कि क्या किया, अपने घर में रह गया। और खुदावंद के कलाम लिखा है, जब जंग हो रही है, मैदान जंग के अंदर जंग छिड़ी हुई है, दुश्मन के साथ लड़ाई हो रही है, और दाऊद लिखा है घर के अंदर ठहर गया। ये जंग का वक्त था, मगर दाऊद, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि घर में रह गया। और लिखा है जब बिस्तर से उठा,
تو چھت پر ٹہلنے لگا. تو لکھا ہے جب ٹہلنے لگا تو اس کی نظر لکھا ہے کہ بصبا پر پڑی. ایک لیڈی نہا رہی تھی, غسل کر رہی تھی, اور اس نے اس کو بلایا اور اس کے ساتھ بدکاری کی, گناہ کیا. تو خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ پھر اس نے اس کے خاوند کو بھی بلوا دیا. اور خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ یہ جنگ کا وقت تھا اور داؤد گھر میں ٹھہر گیا اور شیطان کو موقع مل گیا. اور داؤد تو خدا کی جنگیں لڑنے والا تھا, مگر اس نے گناہ کر لیا. کیونکہ آج بھی دنیا کے اندر داؤد کی لائف سے سیکھ سکتے ہیں کہ داؤد تو خدا کا بندہ تھا, جنگیں لڑنے والا تھا, مگر وہ گناہ کر گیا. گناہ یہ کر گیا اس کی زندگی کے اندر تھوڑی سی سستی کاہلی آ گئی. آپ کہیں گے یعنی بھائی داؤد جو جنگ کا وقت تھا تو اس سے تو بات جنگیں لڑنی چاہیے تھی, مگر وہ کیا ہوا, بائبل میں کیا وہ گھر میں رہ گیا اور گھر میں رہ کر اس نے گناہ کر لیا. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں تھوڑا سا رائش آ گیا, اس طرح آ گیا کہ چلو یار تھوڑا آرام کرنے, بہت جنگیں لڑیں گے. اور ایک جو فوجی ہوتا ہے, جنگ کرنے والا ہوتا ہے, بھائیو اس کی زندگی کے اندر تھوڑی سی سستی کالی بھی نہ آنے پائے. کیونکہ اگر سستی کالی آئے گا, اپنے آپ کو لوز کرے گا, اس کا مطلب ہے اس نے آزمائش میں اپنے آپ کو ڈال دیا. داؤد سے بھی ایسا ہوا کہ وہ آسائش چاہتا تھا, آرام چاہتا تھا. دنیا کے اندر بڑے بڑے خادم جو ہیں وہ ہائی اسٹیشن پر جاتے ہیں, مری کے علاقوں کے اندر اور علاقوں کے اندر جاتے ہیں, کسی طریقے سے ان کو کیا ملے, تھوڑا سکون مل جائے, آرام مل جائے. بھائی سکون تو خدا کی خدمت میں ہے, ابلیس کے ساتھ جنگ لڑنے میں ہے, کلام پڑھنے میں ہے, دعا کرنے کے اندر ہے. سکون تو ایسے ہے, مگر دنیا کے اندر داؤد کی طرح وہ بھی اپنے آپ کو ذہن بنا لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنی ہے, تھوڑا سکون حاصل کرنا ہے. تو پھر شیطان کو موقع مل جاتا ہے. دنیا کے اندر اگر کوئی بھائیو حالت جنگ کے اندر ایک ایماندار ہے تو وہ جب اپنے آپ کو سکون مانگے گا, تھوڑا سستی کائری کا مظاہرہ کرے گا, اس کا مطلب ہے اس نے شیطان کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا. داؤد کا وقت تھا, جنگ کا وقت تھا, اسے جنگ میں جانا چاہیے تھا, مگر گھر میں رہ گیا اور پھر اس کو شیطان کو موقع مل گیا. آج دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں, وہ رکھنے اس طریقے سے شیطان بنا لیتا ہے, وہ زندگی کے اندر سستی کاری کا مظاہرہ کرتے ہیں, کبھی آئے کبھی نہیں آئے, کبھی کلام پڑھا کبھی نہیں پڑھا, کبھی دعا کے اندر آ گئے کبھی نہیں آ گئے. تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ان کو شیطان کو موقع مل جاتا ہے, اور داؤد جو تھا لکھا ہے وہ گناہ کر گیا. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے گناہ کے اندر پھنس گیا. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں تو بھائیو جنگ لڑنی ہے. حالانکہ جنگ کا وقت تھا, داؤد کو جنگ میں جانا چاہیے تھا, مگر داؤد رہ گیا اور پھر شیطان کو موقع ملا اور وہ بدکاری کر بیٹھا, اور خدا اس سے ناراض ہوا. اور آج بھی اس دنیا کے اندر اگر میری اور آپ کی زندگی کے اندر بھائی کوئی سن ہو جاتا ہے, گناہ ہو جاتا ہے, اس کا مطلب ہم سستی کائری کر جاتے ہیں. ایک ایماندار بلیور بھائیو جنگ کرتا ہوا نظر آئے, دعا کرتا نظر آئے, بائبل پڑھتا ہوا نظر آئے, چرچ میں آتا نظر آئے. بھائیو یہ سال کا آغاز ہے 2022 کے اندر, شاید آپ کی زندگی میں سستی کائری رہی, شاید آپ نے کیا کیا ہے کہ سستی کائری کے اندر کبھی چرچ میں آئے کبھی نہیں آئے, مگر 2023 کا سال خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. بھائیو شیطان کو موقع نہیں دینا, سستی کاری زندگی کے اندر آنے نہ پائے, بلکہ خداوند کے ساتھ بھائیو پروپر خداوند کی ورشپ کریں. کہیں خدا کے ساتھ وعدہ کرے, خداوندہ میں خداوند تیری حضوری میں پروپر آؤں گا, تیری عبادت کروں گا, دعا میں ٹھہروں گا, تیرے نام کو جلال دوں گا, تیری خدمت کروں گا. لیڈر اپنی زندگی تعلق سوچ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے خدا کے ساتھ چلے یا نہیں چلے, راست بازی کے ساتھ چلے, وفاداری کے ساتھ چل پائے یا نہیں چلے, خادم کے ساتھ مل کر کس طریقے سے خدمت کی, کیا خادم کی عزت کر پائے یا نہیں پائے. اپنے گھرانوں کے تعلق سے آپ سوچ سکتے ہیں. اس سال کے اندر اپنی فیملی کے تعلق سے سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہسبینڈ وائف کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑا ہی رہا 2023 کے اندر, اور 2022 کے اندر ایسا تو نہیں ہوگا کہ جنگی گھروں کے اندر ہی جنگ چھڑی ہو. بھائی ہماری جنگ تو شیطان کے ساتھ ہے, تو ہم اپنے انسانوں کے ساتھ جنگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ہماری جنگ بھائی بدن کے ساتھ نہیں ہے, خداوند کے کلام لکھا ہے ہماری جنگ تو لکھا ہے روحانی ان فورسز کے ساتھ ہے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں. لہذا جنگ کا وقت تھا, مگر داؤد گھر میں رہ گیا اور پھر لکھا ہے گناہ کر گیا. میری اور آپ کی زندگی کے اندر بھی بھائیو اگر سستی کالی آئے گی, اگر ہم سست ہوں گے, تو اس کا مطلب گناہ شیطان کو موقع دے دے گی, اور شیطان تو بھائیو تباہ و برباد کر دے گا. بائبل کے اندر لکھا ہے یشوع کو خدا نے کہا, یشوع جنگیں لڑنے والا سورما تھا, اور خداوند کے کلام لکھا ہے 31 بادشاہ یشوع نے مارے, اور لکھا ہے کہ جب 31 بادشاہ مار دیے تو پھر کہنے لگا میں بڈھا اور عمر رسیدہ ہو گیا. خدا نے اس سے کہا اے یشوع تو بڈھا اور عمر رسیدہ ہے, مگر ابھی قبضہ کرنے کے لیے بہت سے ملک باقی ہے. آمین, ابھی تو بہت کام کرنا ہے. خدا نے کہا تو کہتے میں بڈھا اور عمر رسیدہ ہو گیا. اور بھائی خدا کی نظر میں بوڑھا بھی, خدا اپنے لوگوں کو زور دیتا ہے.
बुढ़ापे के अंदर खुदा जोर देता है। खुदा के कलाम में लिखा है बुढ़ा, लिखा है बूढ़े जो हैं वो भाइयों, खुदावंद के कलाम लिखा है खुदा उसे असर नो जोर बख्शा, यानी अपना जोर देकर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। बुढ़े वेले भी सादत, लिखा है मेवा दे रहे हैं। हालेलुया। बुढ़ापे के अंदर है तो खुदावंद की वर्शिप करें। दुनिया के अंदर ना जाते नजर आए, ताशे खेलते नजर आए, नशा करते नजर आए, बल्कि बुढ़ापे के अंदर है तो खुदा की हुजूरी में। खुदावंद के कलाम लिखा है बुढ़ापे के अंदर भी जो बूढ़े होते हैं वो क्या देंगे, मेवा देते रहेंगे, यानी इसका मतलब है बरकत उनके वसीला से लोगों को मिलेगी। तो भाइयों खुदा ने मुझे और आपको ये साल दिया है। दुनिया के अंदर भाइयों सुस्ती काली आती रहती है दुनिया के लोगों में, मगर एक ईमानदार बिलीवर सुस्ती काली ना करने ना पाए, बल्कि जब सुस्ती काली आएगी इसको रखना मिल गया है और इब्लीस आएगा और फिर आपको बर्बाद कर देगा। मेरी और आपकी जंग इब्लीस के साथ है, रूहानी फोर्सेस के साथ है, लिहाजा रूह में जोर पाके इब्लीस के साथ मैंने और आपने जंग लड़नी है। आमीन। और याद रखिए दुनिया के अंदर एक मुहावरा चलता है, क्या खोया क्या पाया। जब साल स्टार्ट होता है, ये साल के आखिर पे लोग कहते हैं यार जायजा लेते हैं, क्या खोया क्या पाया। मगर बाइबल के अंदर ये टर्म नहीं है, ये दुनिया के लोगों के लिए टर्म है। मगर खुदा के कलाम के अंदर जो टर्म यूज की जाती है, क्या बोया क्या काटा, क्या बोया, बोलिए क्या बोया, यानी जो कुछ मैं और आप बोते हैं वही काटते हैं। याद रखिए जो भी इंसान जो कुछ बोता है दुनिया के अंदर वही काटेगा। अगर आपने आम का पेड़ बो दिया है तो उससे सेब नहीं काट सकते, या कोई और फ्रूट नहीं काटेंगे, उससे आम भी काटेंगे। जो कुछ आपने किया है, इसलिए बाइबल में लिखा है जो जिस्म के लिए बोता है वो हलाकत की फसल जिस्म के लिए काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो हमेशा की जिंदगी की बातों की फसल जिंदगी काटेगा। आमीन। ये आप पर है कि जिस्म के लिए अगर 2022 के अंदर अगर जिस्म के लिए बोया है, यानी गुनाह किया है, बदकारी की है, झूठ जिंदगी के अंदर था, फ्रेब था, धोखा था, इसका मतलब 2023 के अंदर फिर लिखा है हलाकत की फसल काटेंगे। हलाकत से मुराद क्या है, यानी फिर 2022 के अंदर तैयार हो जाए, अगर माफी नहीं मांगेंगे तो फिर बीमारियां आएंगी, दुख आएंगी, परेशानियां आएंगी, घराने के अंदर तकलीफें जिंदगी के अंदर आएंगी। लिहाजा खुदावंद के कलाम लिखा है क्या बोया क्या काटा। मैंने आप अपनी जिंदगी पे गौर कर सकते हैं, बच्चे गौर कर सकते हैं, माँ बाप गौर करें बच्चों को कैसे मेंटेन किया या नहीं किया, उनको पढ़ा सके, उनको गाइड किया, या दुनिया के हवाले कर दिया, सड़कों के हवाले कर दिया, गलियों के हवाले कर दिया कि वो बर्बाद हो जाए। भाई ये टैलेंट खुदा ने दिया, तोड़े दे रखे हैं। अपनी जिंदगी पे गौर कीजिए, हस्बैंड वाइफ लड़ते रहे साथ, आगे अहद करें खुदावंद तेरे साथ चलेंगे और वफादारी के साथ एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे। आमीन। और बच्चे सोचे अपने माँ बाप के तरफ से माँ बाप की इज्जत कर पाए या नहीं पाए। कलीसिया सोचे खादिम के साथ कैसे चले, वफादारी के साथ चले या ऐसे ही ढूंढी जिंदगी बसर की, ये हो गया बस करते रहे और काम किया ना। मेरे साथ जो खादिम है वो सोचे अपनी जिंदगी पे, मैं सोचता हूँ, मैंने वॉच किया अपनी जिंदगी पे। बाइबल के अंदर प्रकाशन की किताब 30 बाब में लिखा है कि क्या लिखा हुआ है, खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। खुदा कहता है, कलीसिया से कलाम करता है, मैं तेरे कामों को, जितने काम करते खुदा जानता है, जानता ही नहीं जानता, जो कुछ हम करते हैं खुदा जानता है, अच्छे बुरे कामों को खुदा जानता है। अगर तरीके के अंदर ऐसे काम किए तो खुदा उनसे भी वाकिफ है। भाई हमारी जिंदगी उसके सामने खुली किताब की मानद है, हम उससे छुप नहीं सकते। लिहाजा खुदा कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तेरे दुख को भी जानता हूँ, तेरी खुशी को भी जानता हूँ, हालेलुया, तेरी सफरिंग को भी जानता हूँ। यानी दुनिया के अंदर 2022 के अंदर अगर तुझे दुख मिले हैं, तू परेशानी के अंदर था, कोई मुसीबत आई, कोई तुझसे जुदा हो गया, मैं जानता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं तेरे दुखों को भी जानता हूँ, तेरी मुसीबत को जानता हूँ, तेरे सबर को भी जानता हूँ। जो सबर तूने किया ना भाइयों, सबर जो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर 2023 के अंदर सबर बहुत जरूरी है। आज तो हर बंदे को जो है वो बेसब्र ही हुआ है, हर काम में जल्दी करता है, हर काम में भागता रहता है। दुआ भी करनी, बाप बेटा लोग उसके नाम में आमीन हो गया, मसरूफ जिंदगी बसर कर रहे हैं। भाई मसरूफ जिंदगी बसर करें मगर सबर के साथ चले। मेरी और आपकी जिंदगी में सबर हो। कभी आप किसान को देखें, गांव में जाकर किसान की लाइफ को देखें, किसान जो है वो बड़े सबर के साथ काम करता है। किसान पहले क्या करता है, वो क्या करता है, उस पर हल चलाता है, हल चलाने के बाद बीज बोता है, बीज बोने के बाद पानी डालता है और फिर स्टॉप हो जाता है, वेट करता है, फसल के लिए वेट करता है, इंतजार करता है,
پھر فصل بڑھتی ہے، پکتی ہے، پھر اسے کاٹنے کا پروسیس ہوتا ہے، کاٹنے کے بعد پھر اسے بیچنے کا پروسیس ہوتا ہے، بہت ویٹ کرتا ہے کسان۔ ہم کیا کرتے ہیں ہماری زندگی پہ؟ ہم غور کریں، کوئی شخص دنیا کا اس کے پاس بڑا پیسہ آ جائے، وہ کہے ایک دن کے اندر میں جگہ لوں گا، وہ جگہ لیتا ہے، کبھی ایک دن جگہ لینی، ایک دن چی انہوں کی کرنا دوبارہ بنانی ہے، ایک دن چی لینٹر پانا ہے، ایک دن چی انہوں کی کرنا ہے وہ بجلی کا کام کروانا ہے، ایک دن چی کی کرنا ہے، ہاں سلنگ کروانی ہے، ایک دن کے اندر پھر ڈبل بلڈنگ بنا دے۔ ایک دن کے اندر ایسا ہو سکتا ہے؟ کرا پلسٹر بھی ہو جائے، ہر چیز ہو، رنگ بھی ہو جائے، ایک دن میں ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ بلڈنگ ہی تھلے آ جائے گی، آئے گی یا نہیں آئے گی؟ وہ دیوارہ بنائے گا تو لینڈر بنائے گا، سب کچھ تھلے، انہوں موقع ہی نہیں ملے گا، کیونکہ جذبات میں ہو کر کام کیا۔ آج دنیا کے اندر لوگوں کے اندر صبر نہیں ہے۔ خداوند کے کلام لکھا ہے میں تیرے صبر کو بھی جانتا ہوں۔ بھائی لائف جو ہے وہ پیشن کے ساتھ، صبر کے ساتھ ہمیں گزارنی ہے۔ لائف اس طریقے سے خدا کے ساتھ گزاریں، صبر کے ساتھ چلیں۔ بے شک دنیا کے اندر دکھ مصیبتیں آتی ہیں، خدا آپ کے دکھوں کو جانتا ہے۔ میں نے دنیا کے اندر آج جو بھی چیک کیا ہے دنیا کے اندر کہ آج نیا سال جب ہوتا ہے یا آخر میں جب آخری دن ہوتا ہے سال کا، اور پھر جب نیا ہوتا ہے تو پھر لوگ اپنے عزیزوں کو یاد کر کے روتے ہیں، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ خداوند کے کلام لکھے ہے پچھلی باتوں کو تو بھلائے گا تو پھر میں تیری زندگی میں کیا کروں گا؟ نیا کام کروں گا۔ ہلیلویا۔ اگر پچھلیاں گلیں لے کے روندے رہے تو پھر کوئی زندگی سے نیا کام نہیں، پھر ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، پھر مصیبتوں کا شکار ہو جائے گا، پھر بیماریوں کا شکار ہو جائے گا۔ پھر خداوند کے کلام لکھے جو کچھ بوتے ہو وہی کاٹو گے، جو کچھ ہم نے بویا ہے وہی کاٹیں گے۔ دکھ بویا ہے تو دکھ ہی کاٹیں گے۔ اور خدا کے کلام کے اندر آپ دیکھیں، اپنی زندگی پہ چیک کر سکتے ہیں۔ اس سال کے اندر 2023 خدا نے آپ کو دیا ہے۔ میں اپنی زندگی پہ بڑا غور کرتا ہوں، چیک کرتا ہوں، واچ کرتا ہوں، اور میں نے یاد رکھے کلیسیا پر کلام بویا ہے۔ میں نے 2 سیریل یہاں پر بوئی، یعنی آپ کو کلام سنایا، اور اسپرچل وارفیئر کے تعلق سے، روحانی جنگ کے تعلق سے میں نے سال آپ کو کلام سنایا۔ میں نے بویا ہے اور اب یہ آپ کاٹ رہے ہیں، اور آپ نے بھی اس کو سنا ہے، اس کا مطلب آپ نے بھی بویا ہے اور آپ بھی کاٹ رہے ہیں۔ اس بات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ اسحاق نے لکھا ہے کہ بویا، اور سال کے آخر پر لکھا ہے 100% اس نے خدا سے لیا۔ آمین۔ یعنی آپ دیکھیں 0% بھی نہیں بلکہ 100%، 99% نہیں بلکہ 100% لکھا اس نے اجر خدا سے لیا۔ اور خداوند کے کلام لکھا ہے یعقوب جو تھا، لکھا ہے اس نے بھی کیا کیا؟ اس نے یہ ٹارگٹ لیا، اس نے کہا خداوند تیری حضوری میں آؤں گا اور تیرے نام کو جلا دوں گا۔ سب سے پہلے لکھا ہے جب اپنے باپ کے گھر سے نکلا تو لکھا خالی لاٹھی لے کر نکلا۔ خالی لاٹھی سے مراد ہے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ تھے۔ اور لکھا ہے جب اپنے ماموں لوبن کے گھر میں گیا، جانے سے پہلے اس نے خدا سے کہا خداوندہ میں کیا کروں گا؟ تیری حضوری میں اپنا 10% دوں گا، اور میں کیا کروں گا؟ 10% دوں گا تیری حضوری میں، مجھے برکت دے۔ اس نے خدا سے کیا کہا؟ خالی ہاتھ تھا۔ اس نے کہا خداوند میں 10واں حصہ دوں گا تجھے، مجھے برکت دے۔ اور وہ برکت کے لیے بھاگا، اور جب برکت کے لیے بھاگا تو لکھا ہے جب اپنے ماموں لابن کے گھر میں گیا تو خدا کے کلام لکھا ہے اس کے ماموں نے اپنا جو جانور تھا اس کے ہینڈ اوور کر دیا، اور اس نے اتنی محنت کی، لکھا ہے رات کو جاگتا تھا وہ بھیڑوں کی کہیں چوری نہ ہو جائے میرے۔ اور خداوند کے کلام اس نے سخت محنت کی، اور لکھا ہے 20 سال کے بعد لکھا ہے اس کے پاس اتنی برکت تھی، خدا نے اتنی برکت دی کیونکہ وہ برکت کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور اس نے اپنا 10% خدا کی حضوری میں دیا۔ ہمیں اپنا ہدیہ خدا کی حضوری میں لایا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا برکت لینا چاہتے ہیں پھر خداوند کو دینا پڑے گا، خدا کے ساتھ وعدہ کرنا پڑے گا، خداوند 10واں حصہ دوں گا۔ یعقوب نے لکھا ہے بڑی محنت کی، لکھا ہے میرے ماموں نے اس قدر، لکھا ہے جو بھیڑیں گم گئی اس کو میرے ماموں نے مجھ سے طلب کیا، جو رات کو چوری ہو گئی وہ بھی میں نے اپنی آنکھوں میں نیند نہ آنے دی۔ یعنی محنت کیجیے اس ملک کے اندر، میں اور آپ اس ملک کے اندر خدا نے رکھا ہے، محنت کیجیے، خدا کے ساتھ چلیے، وفاداری کے ساتھ چلیے، خدا آسمانی دریچے کھول دے گا آپ کے لیے۔ اور 20 سال کے بعد لکھا اس کے بعد بھیڑیں تھی، یعنی اپنی بھیڑ بکریاں، بچے، مال، جانور، ہر چیز خدا نے سے دیا۔ ہاللویا۔ خدا کے ساتھ چلیے، خدا آسمان کھول دے گا آپ کو، برتوں سے مدد کرے گا۔ لہٰذا خداوند کے کلام لکھا ہے جنگ کا وقت تھا مگر داؤد اپنے گھر میں رہ گیا، اور لکھا گناہ کر بیٹھا، بدی کر بیٹھا۔ یشوا جو تھا جب بڑھاپے کے اندر آیا، جنگوں کا وقت تھا، جنگ کرنے کا وقت تھا، 5 بادشاہ کو اس نے چھوڑ دیا۔ اور آج یہ فلسطینی قوموں کے اندر جو جنگ چھڑی ہوئی ہے یہ یشوا کی کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے۔ وہ کہتا ہے خدا میں بوڑھا اور عمر رسیدہ ہو گیا، خدا کہتا ہے مگر ابھی تو قبضہ کرنے کے لیے ملک باقی ہے،
دنیا کو قبضہ کرنا ہے, دنیا کو خدا کے پاس لانا ہے. ایک بلیور, ایک ایماندار نے بھائی لوگوں کو خوشخبری سنانی ہے. آمین. روحانی ہتھیار پہنے ہوں گے تبھی نا. خداوند کے کلام لکھا ہے سچائی کی, لکھا ہے کمر کس کر ہمیں کیا کرنی ہے, سچائی کا بھائی کمر کسی ہونا, یعنی سچائی کا کلام اگر میری آپ کی زندگی میں ہوگا, یہ روحانی ویپن پہنے ہوں گے. سچائی کا کلام ہوگا, سچائی ہمارے اندر ہوگی تو لکھا سچائی تو ہمیں ذات کر دیتی ہے. ہلیلویا. جھوٹی تعلیموں پر غالب آئیں گے, ابلیس کی تعلیم پر, ابلیس کی جھوٹی تعلیم پر ہم کیا کریں گے, غالب آ سکیں گے. آمین. اگر سچائی کا بھائی سچائی کی کمر کسی ہوگی تبھی روحانی ہتھیار پہنا ہوگا. پھر ہم نے بریسٹ پلیٹ لگائی ہوگی, بختر لگایا ہوگا. بختر یعنی یہ جو ہوتا ہے یہاں پر بریسٹ پلیٹ ہوتی ہے, اگر بختر لگایا ہوا اس کا مطلب ہے کہ راست بازی کا بختر, بائبل راست بازی یسوع کے لہو سے ملتی ہے. ہم اپنے کاموں سے راست باز نہیں ہوتے, یسوع کے لہو سے میں اور آپ راست باز بن جاتے ہیں. لہذا یسوع کا لہو ہماری زندگی میں ہوگا, راست بازی کا بختر پہنا ہوگا, یہ بریسٹ پلیٹ پہنی ہوگی. یہ بھائی ابلیس کو پوچھ سکتے ہیں. ہلیلویا. لہذا ان ویپن کو پہن کر ہم نے ابلیس کے ساتھ جنگ لڑنی ہے. سنیے غور سے, جو آخری باتیں کرنے لگا 2-3 سنیے خداوند کے کلام کے اندر. بھائیو داؤد تو خداوند کے کلام لکھا جنگ کا وقت تھا مگر گھر میں رہ گیا, اسے جنگ کرنا چاہیے تھی تاکہ وہ دشمن پر غالب آئے, قوم کو بچا سکے, مگر وہ سستی کے اندر چلا گیا. یشوع بھی سستی کر گیا, مگر خداوند کے کلام لکھا ہے خدا کا بیٹا یسوع مسیح, اس نے جب جنگ لڑنی تھی تو کیا کیا اس نے, لکھا ہے کہ شاعربانی لے کر اس نے بھائیو صلیب کی جنگ لڑی ہے شیطان کے ساتھ, صلیب کے اوپر جنگ لڑنی تھی. تو خداوند کے کلام لکھا ہے یسوع مسیح نے سب سے پہلے کیا کیا, شاعربانی لی. ہلیلویا. آپ نے شاگردوں کو شاعربانی دی تاکہ زور پائیں, تاکہ ابلیس کے ساتھ ہم جنگ لڑ سکیں. قوم بنی اسرائیل جب نکلی مصر سے تو انہوں نے عید فصح یعنی فصح کی عید منا کر, بھائیو فصح کی یعنی برا ذبح کیا جاتا تھا, اور وہ برا یسوع مسیح ہمارے لیے ذبح ہو گیا. ہلیلویا. انہوں نے بنی اسرائیل سے جب نکلنا تھا, جنگ لڑنا تھا, وہاں سے موو کرنا تھا, تو فصح کھا کر نکلے. اور یسوع مسیح نے جب جنگ لڑنی تھی تو لکھا شاعربانی اپنی دے کر شاگردوں کو جنگ لڑی. اور آج پولس رسول اس کے بارے میں بتاتا ہے. پولس رسول کہتا ہے جب ایک ایماندار دنیا کے اندر نکلتا ہے تو پھر شاعربانی لے کر نکلے. لکھا ہے جب